کراچی شہر پر معمول کے مطابق لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ان سے ہٹ کر اگر انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے آفس میں جھانک کر دیکھیں تو یہاں پر چند آفیسرز اپنے کام میں مشغول تھے۔ کوئی کسی کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو کوئی کسی پوائنٹ کو سمجھ رہا تھا، کوئی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کوئی معلومات نکال رہا تھا اور کوئی فائلز کنگھال رہا تھا۔ یہ ڈپارٹمنٹ بھی پولیس آفیسرز کی طرح کام کرتا تھا، لیکن یہ پولیس والے نہیں ہوتے، نہ ہی یہ پولیس کی طرح وردی پہنتے ہیں۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ پولیس سے تھوڑا ہٹ کر ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ملک پاکستان میں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ان میں سے ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے فرضی نام۔ جب اتنے میں آفس کا دروازہ کھلا اور ڈی ایس پی سر نے آفس میں قدم رکھا۔ 45-50 سالہ ڈی ایس پی ان سب کا سینئر تھا۔ کیا معلوم ہوا ان اغوا ہوئی لڑکیوں کے بارے میں؟ وہ آتے ہی انسپیکٹر سے پوچھنے لگے، سر ایک لیڈ ملی ہے مجھے لگتا ہے کہ انہیں جنگل کے اس حصے میں رکھا گیا ہے۔ انسپیکٹر حمدان اپنی کرسی سے اٹھ کر انہیں اپنی ریسرچ کے مطابق اپنے خدشات بتا رہا تھا۔ جب دو لوگ آفس میں داخل ہوئے، سب کی نگاہ قدموں کی چاپ پر اوپر اٹھی۔ ٹیم اپنی نئی ساتھی سے ملو، یہ انسپیکٹر سارا ہے، آج سے یہ بھی ہمارے ساتھ کام کریں گی۔ اے ایس پی کی آواز پر سب کی نگاہ اس طرف اٹھی۔ وہ 23-24 سالہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی کانچ جیسی گرے آنکھیں اسے سب سے ممتاز بنا رہی تھی۔ اس نے بلیک پینٹ اور بلو شرٹ پہن رکھی تھی اور اس فارمل ڈریس میں وہ زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، مگر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر حمدان ساکت رہ گیا۔ وہ حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، گرے باربی۔ اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے، وہ مسکرا کر اب سب سے مل رہی تھی اور پھر اس کی نگاہ ساکت کھڑے حمدان تک گئی۔ سب کچھ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس نے حمدان کو کتنا ڈسٹرب کیا تھا۔ چلو سارا، لگ جاؤ کام پر، تمہیں بھی ان کے ساتھ ہی کڈنیپنگ گروپ کا سراغ ڈھونڈنا ہے۔ ایس پی سر کی بات پر سارا نے اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ حمدان کی نگاہوں سے کچھ ڈسٹرب ہوئی تھی۔ وہ شدید حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ وقاص نے حمدان کا کاندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آیا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا اور اب وہ ایک بار پھر کمپیوٹر پر جھک چکا تھا، مگر کہیں نہ کہیں سارا کی یہاں موجودگی اسے شدید ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ اب سامنے ہی ٹیبل پر بیٹھا کسی فائل کو کھول کر اسے پڑھنا شروع کر چکی تھی۔ حمدان کی نگاہ گاہے بگاہے اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ پورے 1 سال بعد اسے دیکھا تھا، دل پر لگے سارے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ آفس میں موجود سب اس کی حالت سے بخوبی سمجھ سکتے تھے۔ اسے تو کچھ یاد بھی نہیں، اور میں کیوں بلا وجہ اس بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں کون حمدان قریشی، کیوں اسے یہاں پر ہی آنا تھا۔ یہ آفیسر ہو سکتی ہے، یہ میں نے کیوں نہیں سوچا۔ وہ اب بے بسی سے یہ سب بڑبڑا رہا تھا اور اس کی یہ ڈسٹربنس آس پاس موجود سب نوٹ کر سکتے تھے۔ یہ تمہارے وہ آفیسر مجھے دیکھ کر ایسے چونک کیوں گئے؟ سارا نے پاس کھڑی عائشہ سے پوچھا۔ اس کی بات پر عائشہ کی نگاہ حمدان تک گئی۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ہوگی کوئی بات، تم چھوڑو، تم بتاؤ، تم نے کب انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے کے بارے میں سوچا؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ 6 مہینے پہلے میں نے ٹریننگ پاس کی ہے۔ عائشہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ یہ تمہارا ٹیبل ہے، تم یہاں بیٹھ کر کام کر سکتی ہو۔ سارا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور اب وہ ٹیبل پر بیٹھی کچھ اہم پوائنٹس نوٹ کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا۔ حمدان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، یا کوئی الجھن تھی، کچھ تھا جس نے سارا کو ڈسٹرب کیا۔ وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہوں، جبکہ جتنا سارا کو یاد تھا وہ اس شخص سے آج پہلی بار مل رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر کام کرنے لگی، مگر حمدان اسے دیکھتے کہیں پیچھے 1 سال پہلے ماضی میں اس دن میں پہنچ گیا جب اس نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ آسمان پر رات کی سیاہی گہری ہو رہی تھی۔ سنسان سڑک پر اس کی گاڑی نارمل سپیڈ سے چل رہی تھی۔ وہ بھی آفس سے واپس گھر جا رہا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ ڈیوٹی اسے تھکا چکی تھی۔ سڑک پر دور دور تک صرف اندھیرا تھا، یا پھر اس کی گاڑی کی چلتی لائٹس۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور ٹائم دیکھا، رات کے 10 بج چکے تھے۔ اچانک سڑک پر دیکھتے ہی دیکھتے کوئی تیزی سے اس کی گاڑی کے سامنے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بریک لگاتا
सामने वाला उसकी गाड़ी से टकरा चुका था। ब्रेक लगते लगते वो वजूद ज़मीं बोस हुआ। वो तेज़ी से गाड़ी रोकते सीट बेल्ट खोल कर बाहर निकला ताकि देख सके कि उसकी गाड़ी से जो टकराया है वो ठीक है, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। वो बाहर निकल कर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा तो वो कोई लड़की थी जो औंधे मुँह ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसके सारे बाल बिखरे हुए थे। उसने बाल उसके चेहरे से हटाकर लड़की का चेहरा सीधा किया तो उसके सर से खून निकल रहा था और वो बेहोश हो चुकी थी। उसके जिस्म पर काफ़ी चोटें आई थीं। उसकी नज़र लड़की के हाथों पर गई जहाँ पर रस्सी के निशानात थे। वो चंद लम्हों में ही लड़की का मुआयना कर चुका था। हाँ, अगर वो आम आदमी होता तो शायद इतनी बारीक बीनी से हर चीज़ नोट ना करता, मगर था तो एक एजेंट। ऐसी ट्रेनिंग्स ले रखी थी कि वो एक लम्हे में ही जान गया था कि यकीनन इस लड़की को कहीं बांधा गया था और शायद इस पर कहीं हमला भी हुआ है, इसीलिए उसे इतनी चोटें लगी हुई हैं। और वो अब ये नहीं जानता था कि ये लड़की के सर पर पहले भी चोट लगी थी या फिर इसकी गाड़ी से टकरा कर ये चोट लगी है। मगर खैर, हमदान ने जल्दी से उसे बाहों में उठाया और अपनी गाड़ी के पैसेंजर सीट पर उसे बिठाकर गाड़ी स्टार्ट की। अब उसका रुख हॉस्पिटल की जानिब था। 15 मिनट के बाद वो शहर की मसरूफ़ तरीन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। अंदर डॉक्टर्स उस लड़की का ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसने सादा सा ब्लैक सूट पहन रखा था। उसका दुपट्टा भी उसके पास नहीं था। उसकी कमर तक आते ब्लैक बाल भी सारे खुले हुए थे। मालूम नहीं वो कौन थी और कहाँ से आई थी और इस सुनसान सड़क पर अचानक से उसके सामने कैसे आ गई। वो जो अपनी सोचों में उलझा हुआ था, डॉक्टर की आवाज़ पर होश में आया। पेशेंट के सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी है। मुझे लगता है किसी ने इनके सर पर किसी सख्त चीज़ से हमला किया है और जिस तरह इनको चोट लगी है हो सकता है वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी हो। हमदान ने शदीद परेशानी से डॉक्टर को देखा। और उन्हें होश कब तक आएगा डॉक्टर? उसने एक नज़र कमरे में झांका। चंद घंटों तक आने के चांसेस तो हैं, बाकी इनकी मेंटली कंडीशन क्या है ये तो इनके होश में आने के बाद ही मालूम होगा। बाकी भी इनकी छोटी मोटी चोटें लगी हैं, लेकिन ज़्यादा गहरी चोट सर पर लगी है। हमदान को शदीद परेशानी हुई थी तो उसकी वजह से किसी लड़की का ये हाल हो गया। कहीं गाड़ी से टकराने की वजह से लगी है या पहले ही लगी थी? उसने अपना खदशा जानना चाहा। ऐसा देखकर लगता है ये सर पर जो गहरी चोट आई है वो कुछ मिनट पहले की नहीं है, ये तो कोई 10-12 घंटे पहले किसी ने शायद इनके सर पर किसी लोहे के रॉड्स वगैरह से हमला किया है। इस वजह से ये हाल है और मुझे लगता है कि इनके मेमोरी लॉस होने की वजह आप नहीं होंगे। ये आपकी गाड़ी के सामने आई है मगर इनकी चोट गाड़ी से हिट होने की वजह से नहीं लगी। ये सुनकर हमदान को कुछ हौसला हुआ। बाकी उनके होश में आने के बाद ही आपको मज़ीद डिटेल्स बता सकते हैं। उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और डॉक्टर अपने केबिन में चली गई। वो गहरी सांस लेते कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ तो वो लड़की बेहोश पड़ी थी। सर पर पट्टी की जा चुकी थी। उसके बाकी के ज़ख्म भी अब कवर हो चुके थे। उसके एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। हमदान उसके पास ही स्टूल पर बैठ गया और अब उस लड़की के बारे में सोच रहा था। कौन होगी, कहाँ से आई होगी और इतनी रात उसकी गाड़ी से कैसे टकरा गई? उसकी एक नज़र उसके पाँव तक गई। उसके पाँव पर भी ज़ख्म हुए थे। वो जब उसकी गाड़ी से टकराई तो वो नंगे पाँव थी। उसकी हालत काबिल रहम थी और ये सब देखते हुए हमदान को शदीद तकलीफ़ हुई थी। उसे तकलीफ़ क्यों हुई थी वो ये समझने से कासिर था, मगर बस हुई थी। उसकी निगाह लड़की के चेहरे तक गई। साफ बेदाग दूधिया चेहरा, बिलाशुबा वो बेहद हसीन थी। खूबसूरत नकूश और उसकी आंखें बंद थी। वो कमोबेश 22-23 साल जवान लड़की थी। अब हमदान को उसके होश में आने का इंतज़ार था। बाहर शहर पर रात मज़ीद गहरी हो चुकी थी। कराची शहर पर अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। वो इस वक्त हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठा कॉफ़ी पी रहा था, क्योंकि सारी रात जागने की वजह से उसके सर में शदीद दर्द हो रही थी। जब नर्स ने आकर उसे बताया कि कल रात जिस लड़की को वो हॉस्पिटल लेकर आया था उसे होश आ चुका है और वो बहुत बुरी तरह से पैनिक है, हो सकता है उसे देखते कुछ रिलैक्स हो जाए, इसीलिए वो कॉफ़ी वहीं छोड़ते हुए तेज़ी से उस प्राइवेट कमरे तक आया तो अंदर का मंजर कुछ परेशान कुन था। वो अपने हाथ से ड्रिप उतारने की कोशिश कर रही थी और पास ही नर्स खड़ी उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा मत करें मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये मत उतारें। जब हमदान तेज़ी से आते उसके दोनों हाथ पकड़ चुका था। क्या कर रही हो, ऐसे तुम्हें दर्द होगी? उसने नरमी से टोका। उस लड़की ने चौंक कर चेहरा मोड़े हमदान को देखा। इतने में शोर की वजह से डॉक्टर भी आ चुकी थी। आप
آپ کون ہیں؟ اس نے ساکت نگاہوں سے ہمدان کو دیکھتے پوچھا۔ میرا نام ہمدان قریشی ہے، تم کل رات کو میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی، میں تمہیں ہاسپٹل لایا ہوں، سب ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھپکنے لگا۔ اس کے اتنی نرمی سے بات کرنے پر وہ لڑکی کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اب اس کے پاس ہی اسٹول کھینچتے ہوئے بیٹھ چکا تھا۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ میرا نام؟ اس نے بے حد بے یقینی سے ہمدان کو دیکھا، جیسے اس نے کوئی غلط سوال پوچھ لیا ہو۔ ہاں، تمہارا نام؟ کہاں رہتی ہو تم، تاکہ میں تمہارے گھر والوں سے کانٹیکٹ کر کے انہیں یہاں بلا سکوں؟ ہمدان کے سوال پر وہ اپنا زخمی ہاتھ اپنے سر پر رکھے سوچنے لگی، اور ایک دم سے اسے اپنے سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ میرا نام کیا ہے؟ مجھے نہیں یاد، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، اور ہمدان نے بے حد بے چینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ آپ کو اپنے بارے میں کچھ تو یاد ہوگا؟ ڈاکٹر نرمی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ اچانک ہی گھبرا گئی تھی اور اب پینک کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کون ہوں، یہ میں کہاں ہوں؟ ڈاکٹر، میں یہاں پر کیوں ہوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ میرے سر میں شدید درد ہو رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے کے چکروں میں تھی، جب تیزی سے آگے بڑھتے ہمدان نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے سر پر چوٹ لگی ہے، اس وجہ سے شاید تمہیں کچھ یاد نہیں آ رہا، جلدی یاد آ جائے گا، میں تمہارے پاس ہوں، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ نرمی سے اب اس کا سر تھپک رہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے نرس کو اشارہ کیا۔ نرس نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے اسے انجیکشن لگا دیا۔ نہیں، مجھے نہیں لگوانا انجیکشن۔ جیسے ہی نرس نے اس کے بازو پر سوئی رکھی، وہ کسی بچے کی طرح تڑپ اٹھی، اور پھر اس نے زور سے ہمدان کے بازو کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ ہمدان کو اس کے ناخن اپنے بازوؤں میں کھپتے ہوئے محسوس ہوئے، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ انجیکشن لگانے کے بعد اس نے نرمی سے اس لڑکی کو ٹھیک سے بیڈ پر لٹایا۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہوتا، وہ نیم بے ہوش ہوتے ہوئے بھی ہمدان کے ہاتھ پر گرفت سخت کر چکی تھی۔ پلیز کہیں مت جائیں، مجھے ان سب سے خوف آ رہا ہے۔ اس نے دوائی کے زیر اثر بھی بے ہوش ہونے سے پہلے اپنی نیم جان آنکھوں سے ہمدان کو دیکھتے ریکویسٹ کی، تو ہمدان نے ڈاکٹر کو دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے تسلی دے رہی تھی۔ اوکے، کہیں نہیں جا رہا، یہی ہوں تمہارے پاس۔ اس کے پاس ہی اسٹول پر بیٹھ کے اور اب نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، اور کچھ دیر میں ہی وہ اس انجیکشن کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمدان اس کے ہاتھ سے اپنا بازو آزاد کرواتا وہ اٹھا۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ ظاہر ہے ان کے سر پر چوٹ لگی اور اس وجہ سے انہیں کچھ بھی یاد نہیں۔ وہ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کہاں رہتی ہیں؟ شاید وہ ٹیمپرری طور پر اپنی میموری کھو چکی ہیں، مگر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اکثر پیشنٹس کچھ عرصے کے لیے اپنی میموری لاس کر جاتے ہیں، لیکن میڈیسنز کے ذریعے جلدی انہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ اور مجھے لگتا ہے انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد انہیں آپ نے ہی کام ڈاؤن کیا تھا۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کے آس پاس ہی رہیں، وہ زیادہ سیف فیل کریں گی۔ ہم نہیں جانتے وہ کون ہیں، کہاں رہتی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، اور ایک آفیسر ہونے کے ناطے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہی اب اس کی حفاظت کرنی چاہیے، ڈاکٹر کہہ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے ڈاکٹر کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ کراچی شہر پر رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ وہ ایس پی سر کے ساتھ اس پرائیویٹ کمرے کی طرف آیا اور اب انہیں کل رات صورتحال کے بارے میں بتا رہا تھا۔ سر، میں گھر جا رہا تھا جب اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اسے کسی نے کڈنیپ کیا تھا۔ اس کی کلائیوں پر رسی کے نشان تھے اور اسے اور بھی کافی چوٹیں آئی ہیں، مگر اسے کچھ یاد نہیں۔ ان کے پیچھے ہی عائشہ اور وقاص بھی چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ دونوں ہمدان کے جونیئر تھے اور چند ماہ پہلے ہی انہوں نے بھی اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تھا۔ جیسے ہی ہمدان کمرے کے پاس پہنچا، اندر سے لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ شاید وہ نرس سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی ایس پی صاحب، وقاص اور عائشہ بھی تھے۔ نہیں، پلیز دور رہو مجھ سے، خبردار جو مجھے انجیکشن لگایا، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے اس سے۔ وہ اپنے ہاتھ سے ڈرپ کی نیڈل اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ نرس کے خود سے دور کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ جب ہمدان اس کے قریب آیا، کیا ہوا، کیوں پریشان ہو رہی؟ اس نے نرمی سے لڑکی کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس پر کینولا لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر ہمدان کو دیکھا اور پھر
سارے ضبط کھوتی اس کے بازو پر سر رکھے رونے لگی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ زبردستی مجھے انجیکشن لگا رہی تھی۔ مجھے انجیکشن سے درد ہوتا ہے اور میرے سر میں بہت درد ہوتی ہے، مجھے نہیں لگوانا یہ۔ وہ کسی روٹی ہوئی بچے کی طرح اس سے شکایت کر رہی تھی۔ ایس پی صاحب، وقاص اور عائشہ تینوں نے حیرت سے اس لڑکی کو ہمدان کے ساتھ چپکتے ہوئے دیکھا، جبکہ ہمدان اب پیار سے اسے ٹریٹ کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، دیکھو نرس بالکل آرام سے لگائے گی، بالکل بھی درد نہیں ہوگی۔ اس نے نرس کو آہستہ سے اشارہ کیا، آپ پلیز آہستہ سے لگانا، اسے بالکل درد نہیں ہونی چاہیے۔ نرس نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے نرمی سے لڑکی کا ہاتھ پکڑا تو اس بار اس نے ہمدان کا بازو ایک بار پھر زور سے مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کے ناخن ایک بار پھر ہمدان کے بازو میں کھپے تھے اور پھر نرس نے اسے انجیکشن لگایا تو وہ ہمدان سے پھر چپک گئی۔ چلو لیٹ جاؤ، میں یہیں پر ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہمدان پیچھے ہٹتا اس نے ایک بار پھر ہمدان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف التجا تھی، جبکہ وہ حیران ہو رہا تھا کہ کیسے وہ لڑکی اس پر اتنا بھروسہ کر رہی تھی، جسے اپنے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا، وہ پھر بھی اس پر یقین کر رہی تھی۔ یہ کیسا عجیب انتظام کا رشتہ ہے، یہ کیسا احساس تھا۔ وقاص نے عائشہ کو دیکھا تو عائشہ نے اپنی مسکراہٹ ہونٹوں پر بہت مشکل سے روکی۔ کہیں نہیں جاؤں گا، آئی پرومس۔ ہمدان نے نرمی سے اسے یقین دلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا تو وہ اسے دیکھتے آنکھیں میچ گئی۔ اب وہ بیڈ پر کچھ فاصلے پر تینوں کے پاس کھڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی فیملی کے بارے میں معلومات کروانی چاہیے۔ اور کیا کسی نے اس کے کڈنیپ ہونے کی رپورٹ لکھوائی ہے؟ ہمدان سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تم اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ ہمدان۔ ایس پی سر کی بات پر اس نے بے حد بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ لیکن سر، میں کیسے؟ وہ شدید حیران ہوا تھا۔ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ تم نے بتایا اسے کڈنیپ کیا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہوں، اور جب تک اس کے گھر والوں کا کوئی سراغ نہیں مل جاتا تب تک تم اسے اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ تمہارے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے اور تم سے گھبرا بھی نہیں رہی۔ مجھے نہیں لگتا یہ کسی اور کے ساتھ ایسے رہ سکتی ہے، اور پھر چند دنوں کی تو بات ہے، 2-4 دن میں اس کے گھر والوں کو پتہ معلوم ہو جائے گا۔ ہمدان کو سمجھ نہ آئی کہ اسے کیا کہنا چاہیے، مگر پھر معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور بیڈ پر بے ہوش پڑی اس لڑکی کی حفاظت کی خاطر وہ مان گیا۔ ٹھیک ہے سر۔ اس نے حکم پر عمل کر لیا۔ وہ بس یہی دعا کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو خیریت سے اس کے گھر والوں تک پہنچا دے۔ اس نے کی ہول میں چابی ڈالی اور اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس کے پاس ہی میرون فراک میں کھڑی وہ لڑکی آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ابھی بھی کافی ڈری سہمی تھی۔ چلو آ جاؤ اندر۔ ہمدان نے نرمی سے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ ہمدان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ اس نے خوفزدہ سے لہجے میں پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے، جب تک تمہارے گھر والوں کا پتہ نہیں چل جاتا تب تک تم یہاں پر رہ سکتی ہو، اور فکر مت کرو، تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو۔ کوئی تمہیں چاہ کر بھی اب نقصان نہ پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمدان دروازہ بند کرتا اسے لے کر صوفے پر آیا اور اسے صوفے پر بٹھایا۔ اس کے دونوں پاؤں پٹیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے خاموشی سے گلاس پکڑا اور چند گھونٹ پانی کے بھرے۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں؟ ہمدان کو خیال آیا اس نے ہاسپٹل میں بھی ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا۔ نرس نے بہت کوشش کی تھی اسے کچھ کھلانے کی، مگر وہ منع کر رہی تھی۔ اسے یہ بد ذائقہ سوپ نہیں پینا۔ اوکے چلو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتا ہوں، تم یہاں بیٹھو۔ اس کا سر اس بات میں ہلانے پر وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا آپ بنائیں گے؟ اس نے حیرت سے ہمدان سے پوچھا۔ ہاں بالکل، ویسے اتنا اچھا شیف تو نہیں ہوں، لیکن گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو وہ بھی مسکرا پڑی۔ ہمدان کچن میں چلا گیا۔ وہ وہیں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اب چھت کو گھور رہی تھی اور آنکھیں بند کیے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، اس کا تعلق کس فیملی سے ہے، اس کے گھر والے کہاں ہیں اور وہ کہاں جا رہی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا جب وہ ہمدان کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ یہ سب یاد آتے مسلسل اس کے سر میں درد ہونی شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا سر دبانے لگی اور یہ سب سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا، نہ جانے اسے یہاں بیٹھے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، ہمدان کی آواز پر ہوش میں آئی۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ نرمی سے پوچھا تو اس کی آواز پر اس نے فوراً آنکھیں کھولیں، اپنے آنسو صاف کیے۔ بس میں اپنے بارے میں کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جب بھی کچھ یاد کرتی ہوں تو میرے سر میں بہت تیز درد ہونے لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟
اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمدان کو دیکھا اور اس کی بھیگی آنکھیں دیکھتے ہمدان کا سانس تھم گیا۔ وہ بے حد حیرت اور بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ بھیگی آنکھیں غضب ٹھا رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہ سکا، اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ تم پلیز پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ میڈیسن کھاؤ گی تو سب کچھ آہستہ آہستہ یاد آ جائے گا۔ اور فکر مت کرو، میں خود ایک آفیسر ہوں، اسی لیے تمہارے گھر والوں کو ڈھونڈنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ چلو تم یہ چیک کرو، میں تمہارے لیے میکرونی بنا کر لایا ہوں۔ ہمدان نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کے سامنے ٹرے رکھی تو وہ بھی اپنے سارے دکھ بھول کر مسکرا پڑی۔ چلو کھا کر بتاؤ کیسی بنائی ہے میں نے؟ اس نے اسی نرم مسکراہٹ کے ساتھ ٹرے اپنے سامنے کی۔ آپ کھانا کیوں بناتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے کھانا بنانے کے لیے؟ میرا مطلب ہے کوئی عورت۔ اس کی بات پر ہمدان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ گرے آنکھوں والی خوبصورت شہزادی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ خوبصورت تھا، 28 سے 30 سالہ، تیکھے نقوش کا مالک۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھیں، ماتھے پر بکھرے بال، کثرتی سینہ، چوڑی جسامت، وجیح چہرہ، وہ کسی کو بھی اپنا اسیر کر سکتا تھا۔ کہاں کھو گئی؟ کھاؤ نا، ہمدان کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ اچھا وائف نہیں ہے، مگر پیرنٹس، بہن بھائی کوئی تو ہوگا؟ اس نے بڑے نارمل سے لہجے میں پوچھا تھا۔ میرے پیرنٹس کی سیپریشن ہو گئی تھی۔ مدر نے اپنی پسند سے کہیں اور شادی کر لی اور فادر آؤٹ آف کنٹری چلے گئے، انہوں نے وہاں شادی کر لی۔ میں تب 7-8 سال کا تھا۔ میری مدر نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے میرے باپ کے حوالے کر دیا کہ تمہاری اولاد ہے، تم خود ہی پالو، اور میرے بابا کو اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ تو میں تب سے اپنے دادا کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ یہ گھر بھی میرے دادا کا ہی ہے، مگر چند سال پہلے جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میرے لیے میرے والدین تو میرے دادا ہی تھے، جنہوں نے مجھے اس وقت سنبھالا جب میرے اپنے سگے والدین نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ اب ان کے علاوہ میرے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میرا باپ چاہتا ہے کہ میں ان کے پاس آؤں، آؤٹ آف کنٹری چلا جاؤں، ان کا بزنس سنبھالوں۔ میری ماں چاہتی ہے میں ان کے پاس چلا جاؤں، لیکن میں ان میں سے کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جب مجھے ان کی ضرورت تھی تو میرے پاس وہ لوگ نہیں تھے۔ آج انہیں میری ضرورت ہے تو وہ بھی صرف اپنے مطلب کے لیے۔ اگر اب میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتا، اگر انہوں نے اپنے والدین ہونے کا حق پورا کیا ہوتا تو میں بھی اپنی اولاد ہونے کا حق ضرور پورا کرتا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ ہمدان کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ شاید والدین کا ذکر اسے تکلیف دے گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ وہ فوراً شرمندہ ہوئی۔ ہمدان نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت عرصے بعد کسی نے والدین کا پوچھا تو بس میں نے دل کی بات بتا دی، مگر وہ پھر بھی شرمندہ ہو گئی تھی اور اب خاموشی سے میکرونی کھانا شروع کر چکی تھی۔ ویسے آپ اچھی کوکنگ کرتے ہیں، وہ کہے بنا نہ رہ سکی تو ہمدان مسکرایا تھا۔ شکریہ، میں اسے کمپلیمنٹ سمجھوں گا، اور وہ ہنس پڑی تھی۔ ویسے اب مجھے تو معلوم نہیں تمہارا نام کیا ہے، تو اب تمہیں کس نام سے مخاطب کر رہا ہوں؟ تمہیں پکارنے کے لیے کوئی نام تو رکھنا چاہیے۔ اس نے چونک کر ہمدان کو دیکھا۔ مطلب؟ شاید اس کی بات کا مطلب سمجھی نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ تمہیں اپنے بارے میں کچھ یاد نہیں اور میں تمہارا نام نہیں جانتا، تو تمہیں پکارنے کے لیے کچھ تو کہنا چاہیے۔ چلو تم بتاؤ تمہیں کیا پکاروں؟ ہمدان نے مسکرا کر اسی سے پوچھا۔ اس کے ساتھ کافی کمفرٹیبل ہو چکی تھی اور اب اس سے بے خوف ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ اس کے سوال پر کچھ سوچنے لگی۔ مجھے باربی کہہ سکتے ہیں، اس نے کہتے ہوئے کسی بچے کی طرح فرمائش کی، تو ہمدان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ تم واقعی بہت کیوٹ ہو، بالکل ایک چھوٹی سی باربی۔ اور اس کی بات پر وہ بھی کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری گرے آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اچانک وہ سنجیدگی سے سرگوشی کر رہا تھا کہ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ اب حیرت اور بے یقینی سے ہمدان کو دیکھ رہی تھی۔ تو ٹھیک رہا، آج سے تم ہو میری گرے آئیز کیوٹ باربی۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی اور بس اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ میکرونی کھا رہی تھی اور ہمدان کچھ فاصلے پر بیٹھا سکون سے اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے اسے میڈیسن کھلائیں۔ چلو آ جاؤ، تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں، تم ریسٹ کرو، رات ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ کمرے تک آئی تو کمرہ خوبصورت تھا۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے لینا، ساتھ والا کمرہ میرا ہے، اور ریسٹ کرو، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر کوئی تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں آئے گا، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں پر بالکل سیف ہو۔
ہمدان کا فلیٹ کراچی کے خوبصورت کمرشل ایریا میں ایک پیاری سی بلڈنگ میں موجود تھا۔ وہ ہمدان کی باتوں پر ایمان لاتی کچھ پرسکون ہوئی اور اب بیڈ پر لیٹ گئی۔ ہمدان خود اس کے قریب آیا، نرمی سے اس پر کمبل ٹھیک کیا، کسی بچی کی طرح اس کے بال تھپکے اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لیں تاکہ سو سکے۔ نہ جانے رات کی کس پہر کا ذکر تھا، وہ نیند میں شدید بے چین تھی۔ اس کی آنکھوں کی اسکرین پر دھندلے منظر چل رہے تھے۔ وہ کسی خالی گودام میں تھی، اسے کرسی پر باندھا گیا تھا۔ وہ ان سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سامنے 2 مرد کھڑے تھے، ایک اس کے بال دبوچ کر اس سے کچھ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بتاؤ کہاں ہے وہ پین ڈرائیو؟ وہ چلایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تم کس پین ڈرائیو کی بات کر رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ وہ ان سے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی جب دوسرے نے پوری قوت سے اس کے سر پر کسی بھاری چیز سے وار کر دیا۔ اس کے بعد تو اسے اپنے سر میں شدید درد کی تیز لہر کا احساس ہوا۔ ایک پل کے لیے آنکھوں کے سامنے ساری دنیا گھوم گئی اور وہیں لہرا کر کرسی پر ہی گر گئی۔ دوبارہ سے ہوش آئی تو اس نے دیکھا کہ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی، اس کی رسیاں ڈھیلی ہو چکی تھیں۔ وہ بہت مشکل سے اپنے زخمی پاؤں کو حرکت دیتی اٹھی اور اس گودام کے پچھلے حصے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ سڑک پر بھاگ رہی تھی، شاید کسی سے مدد مانگ سکے، مگر اچانک کسی گاڑی کے سامنے آ کر گاڑی سے ٹکرا گئی۔ یہ 2 منظر بار بار اس کی آنکھوں کی اسکرین پر چل رہے تھے۔ بتا وہ پین ڈرائیو کہاں ہے؟ اس مرد کے ہاتھ اسے ابھی بھی اپنے بالوں کی جڑوں کے گرد جکڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اچانک ہی چیختے ہوئے اٹھی، نہیں پلیز دور رہو مجھ سے، کوئی ہے بچاؤ، نہیں پلیز پلیز چھوڑ دو مجھے۔ اس کے شور سے ہمدان جو پاس ہی دوسرے کمرے میں سو رہا تھا اچانک ہڑبڑا کر اٹھا اور ننگے پاؤں ہی اس کے کمرے میں بھاگا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے ہمدان؟ میں بہت ڈر گئی تھی، میں نے ابھی بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے کرسی سے باندھ رکھا تھا، ایک میرے بال پکڑے غصے سے سوال پوچھ رہا تھا، دوسرے نے میرے سر پر بہت زور سے کچھ دے مارا۔ وہ روتی ہوئی تیزی سے اسے سب بتا رہی تھی جو اس نے دیکھا، اس سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنا خواب بھول جائے۔ اوکے ریلیکس ہو جاؤ، ہمدان نے پیار سے اس کی کمر سہلائی۔ اب جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ پانی پیو، گہرے سانس لو۔ ہمدان کی ہدایت پر عمل کرتے اس نے پانی پیا، خود کو کچھ ریلیکس کیا۔ اب بتاؤ کیا یاد آیا؟ نرمی سے پوچھا تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ کوئی گودام تھا جہاں ان لوگوں نے مجھے کرسی سے باندھ رکھا تھا اور ایک شخص بار بار کسی پین ڈرائیو کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بتاؤ کہاں ہے وہ پین ڈرائیو۔ مجھے نہیں یاد کہ وہ کس پین ڈرائیو کا ذکر کر رہا تھا، اور پھر اس نے میرے سر پر کچھ زور سے دے مارا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی جگہ پر تھی اور پھر میں وہاں سے بھاگ گئی اور پھر ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ اٹکتی سانسوں کے دوران بتا رہی تھی۔ ہمدان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اوکے ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس سڑک کے آس پاس ہی کسی گودام میں قید کیا گیا تھا جہاں تم مجھ سے ٹکرائیں۔ صبح وہاں جا کر دیکھیں گے، چلو پریشان نہ ہو، سو جاؤ۔ ہمدان نے نرمی سے اس کا گال سہلایا، مگر وہ روتے ہوئے اچانک اس کے قریب ہوتی اس کے سینے سے لپٹ گئی اور ہمدان جہاں تھا وہیں کا وہیں ساکت رہ گیا۔ شاید اسے اس لڑکی سے یہ امید نہیں تھی۔ پلیز ہمدان مجھے مت چھوڑیے گا، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ وہ بار بار یہی بات بڑبڑا رہی تھی۔ ہمدان کا ہاتھ بے اختیار اس کے بالوں پر آیا، اس نے نرمی سے اس کے بال سہلائے۔ ریلیکس باربی، گرے آئیز تمہیں کوئی کہیں نہیں چھوڑ کر جا رہا، میں یہیں پر ہوں، چلو سو جاؤ، تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں۔ بہت مشکل سے وہ اسے ہینڈل کرتے بیڈ پر لیٹا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تو وہ مضبوطی سے اس کا بازو دبوچ کر سوئی تھی۔ اس کے سونے کے کتنی ہی دیر کے بعد ہمدان اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ کون ہو تم آخر؟ ایسی کیا کشش ہے تمہارے اندر کہ میں نہ چاہنے کے باوجود بھی تمہاری طرف ہی کھنچا جا رہا ہوں؟ میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، نہ ہی میں اس احساس میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن پلیز مجھے اتنا مجبور مت کرو کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے۔ سرگوشی میں اس سے باتیں کرتے نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ آزاد کروا کر بیڈ سے اٹھا اور اب کمرے سے باہر جا رہا تھا، مگر یہ بات تو طے تھی کہ آج کی رات پھر ہمدان کی نیند خراب ہو چکی تھی اور اب وہ سو نہیں سکتا تھا، اور اگر وہ سو گیا تو پھر دوبارہ وہ ڈر کر اٹھ جائے گی
اسی لیے باہر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اگلی صبح ہی وہ عائشہ اور وقاص کے ساتھ اس جگہ پر گیا تھا جہاں اسے وہ پہلی بار ملی تھی۔ انہوں نے آس پاس کا سارا علاقہ چھانا تو انہیں بس کچھ فاصلے پر ایک ہی گودام ملا تھا۔ گودام بند پڑا تھا اور وہاں پر زمین پر گری ہوئی کرسی اور رسی کے ٹکڑے تھے، جس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ شاید اسے یہیں پر باندھا گیا تھا۔ یہ دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ باربی کو یہیں رکھا گیا تھا، مگر اسے کس نے کڈنیپ کیا، ہمیں اب یہ جاننا ہے۔ وقاص اور عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ وقاص نے نفی میں سر ہلایا۔ پچھلے 4 دنوں میں کسی نے بھی اس لڑکی کی کوئی بھی مسنگ رپورٹ نہیں لکھوائی، مگر اس کی فوٹو سارے پولیس اسٹیشنز کو دے دی گئی ہے۔ جیسے ہی کوئی لیڈ ملتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمدان نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر واپس گھر آ گیا۔ اسے ہمدان کے ساتھ رہتے 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور ابھی تک اس کے اغوا کاروں یا پھر اس کی فیملی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے ہمدان آج کل آفس بھی نہیں جا پا رہا تھا، اور ویسے بھی ایس پی سر نے صرف اس کا خیال رکھنے کے لیے ہی کہا تھا، کیونکہ وہ سب اس لڑکی کو باحفاظت اس کے گھر پہنچانا چاہتے تھے۔ اسی لیے ہمدان اب اس کے پاس گھر میں ہی ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کچن میں اس کے پاس کھڑا اس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ ایسے نہیں لگاتے، آپ کو ابھی تک ایک ٹوسٹ بنانا بھی نہیں آتا؟ لا، میں بتاتی ہوں کیسے کرتے ہیں۔ اسے اچانک ہی ہمدان کو کام کرتے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے بریڈ کا پیس پکڑا اور اب اسے صحیح سے ٹوسٹ بنانا سکھا رہی تھی، جبکہ ہمدان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے یہ سب کیسے سیکھا؟ اس نے نارمل سے لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو آغا جان نے بتایا تھا۔ اور ہمدان نے شدید حیرت سے اسے دیکھا۔ آغا جان کون؟ اس کی بات پر اس نے چونک کر چہرہ اٹھائے ہمدان کو دیکھا۔ آغا جان؟ کون آغا جان؟ وہ سوچنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکل گیا۔ میرے کوئی آغا جان بھی ہیں؟ اس نے الٹا ہمدان سے سوال پوچھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے کوئی فیملی ممبر ہو۔ چلو پریشان نہ ہو، اچھی بات ہے، تم میڈیسن کھا رہی ہو، اسی لیے جلدی جلدی ساری باتیں یاد آ جائیں گی۔ مگر وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ اداس ہو گئی تھی۔ چلو تم ٹیبل پر بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لگاتا ہوں۔ ہمدان اسے بازو سے پکڑ کر ٹیبل پر لا کر کرسی پر بٹھا چکا تھا اور اب اس کے سامنے ناشتہ رکھ چکا تھا۔ اب وہ اس کے پاس دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر بعد ہمدان نے اسے مخاطب کیا تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھائے ہمدان کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ جب تمہارے گھر والے مل جائیں گے تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ گی اور ہم تمہارے کڈنیپرز کو تلاش کر کے انہیں جیل بھیج دیں گے۔ اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ شاید وہ اس کے فیوچر کے پلانز جاننا چاہتا تھا۔ بدلے میں اس نے کاندھے اچکائے۔ میں نہیں جانتی ہمدان میں کیا کروں گی، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب وہ جانتی ہی نہیں وہ کون ہے، اس کی زندگی کے گولز کیا تھے، تو وہ کیسے اس چیز کا جواب دے سکتی تھی؟ کیا تم مجھے بھول جاؤ گی؟ ہمدان نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا تو اس نے چونک کر نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو کیوں بھولوں گی؟ آپ نے تو مجھے نئی زندگی دی ہے۔ اس رات اگر سڑک پر مجھے آپ نہ ملے ہوتے تو آج شاید میں زندہ نہ ہوتی۔ بھلے ہی مجھے اپنے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے، مگر میں کبھی آپ کو نہیں بھولوں گی، یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے بھی مسکرا کر ہمدان کا ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ میں نہیں جانتا کہ کیا محبت اتنے کم وقت میں ہو سکتی ہے یا نہیں، یا پھر وہ جذبہ جو تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں وہ محبت ہے یا نہیں، لیکن میں تم سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں باربی کہ ہاں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ معصوم سی پیاری سی لڑکی جو میری زندگی میں آئی، اس نے مجھے محبت کرنا سکھا دی۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی فیملی کے پاس جانے کے بعد بھی مجھے کبھی نہ بھولو۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا، تم کرو گی مجھ سے شادی؟ ہمدان نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمدان؟ وہ الجھتے ہوئے کبھی ہمدان کے چہرے کو تو کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی، یا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ اس نے عجیب سی بے چینی سے پوچھا۔ حالانکہ اسے پتا تھا کہ اسے تو کچھ بھی یاد نہیں، تو پھر اسے یہ کیسے یاد ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ دنیا کے بہترین مرد ہیں۔ جس طرح سے آپ نے میری حفاظت کی ہے آپ کے گھر میں رہتے ہوئے، میں نے خود کو جیسے محفوظ محسوس کیا ہے، شاید میں کبھی خود کو دنیا کے کسی بھی کونے میں محفوظ محسوس نہ کر سکوں۔ یہاں آپ اکیلے تھے، اگر آپ چاہتے تو مجھے کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں بھی سوچ سکتے تھے، مگر آپ نے میری عزت کی حفاظت کی ہے، اس کے لیے میں کبھی بھی آپ کا شکریہ ادا نہیں کر پاؤں گی۔ اور ہاں، میں کروں گی آپ سے شادی۔ شاید آپ وہ دنیا کے آخری مرد ہیں
جس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر ہمدان ہنس پڑا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کے جواب میں جیسے ہمدان قریشی کے سینے تک ٹھنڈک اتار دی تھی۔ وہ جب سے اس کے گھر میں آئی تھی اسے اپنے خالی سے گھر میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ہونے سے اس کے گھر میں رونق تھی، اور وہ یہ رونق، یہ خوشی اور یہ احساس ساری زندگی کے لیے چاہتا تھا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بنا لینا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت کیسے اسے منہ کے بل زمین پر گرائے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا، اسے شدید پیاس لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا تو جگ خالی تھا۔ شاید ہمدان آج پانی رکھنا بھول گیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی نظر ساتھ والے کمرے تک گئی۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ یقیناً ہمدان سو رہا ہوگا، اسی لیے اسے ڈسٹرب کیے بنا اس نے کچن تک جانا چاہا، جب اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ سر میں شدید گہری درد اٹھی۔ اس نے دیوار پر ہاتھ رکھے خود کو سہارا دیا، مگر اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ بہت شدید چکر آ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر اس نے پھر بھی سر جھٹک کر کچن میں جانا چاہا۔ جب چکر آنے کی وجہ سے وہ چکرا کر سامنے دیوار میں جا لگی۔ اس کے سر پر شاید چوٹ لگ گئی تھی۔ اس کے لبوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک چیخ نکل پڑی۔ اس نے دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کی، اپنی ہمت بحال کرنی چاہی، مگر وہ لہرا کر زمین پر گری اور اس کا ہاتھ پاس موجود ٹیبل پر لگا۔ ٹیبل پر فلاور واس پڑا ہوا تھا، جو اس کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے زور سے زمین پر گرا، جس سے سارے گھر میں چھناکے کی آواز گونجی۔ اور ہمدان جو سونے کی کوشش کر رہا تھا، سر میں درد ہونے کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا۔ اسے باہر سے آواز آئی تو وہ کچھ پریشان ہوا۔ ایک پل سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ گرے آنکھیں لہرائیں۔ وہ ٹھیک تو ہوگی؟ وہ اس کی فکر کرتا ہوا فوراً بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ لاؤنج کی لائٹ آن کی تو اسے صوفے کے پاس زمین پر بے ہوش پڑی نظر آئی۔ یہ دیکھتے ہی ہمدان کے حواس جیسے کسی نے ساکت کر دیے۔ وہ اپنے حواسوں کو بحال کرتا ہوا تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس کا سر اٹھا کر اپنے بازو پر رکھا۔ باربی، کیا ہوا ہے؟ بہت پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ شاید فلاور واس کا کوئی ٹکڑا اس کے سر پر لگا تھا۔ اسے نہیں پتا یہاں کیا ہوا، وہ کیسے گری، مگر زمین پر صرف کانچ کے ٹکڑے اور خون کے چھینٹے تھے۔ وہ جلدی سے اسے باہوں میں اٹھائے دروازے کی طرف بڑھا اور اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ وہ بے چینی اور بے بسی سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اگلی صبح ہو چکی تھی، مگر ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میڈیسن یوز کرنے کی وجہ سے اس کی یادداشت جھٹکوں کی صورت واپس آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے ضرور اسے چکر وغیرہ آئے ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائی اور چکرانے کی وجہ سے گر گئی، اور شاید گرنے کی وجہ سے چوٹ لگ گئی تھی۔ امید تو تھی کہ اسے چند گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا، مگر اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا تھا، یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو چکر کاٹ رہا تھا اس کی نگاہ راہداری کے دوسرے سرے پر گئی۔ ایس پی صاحب اس کی طرف ہی آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے وقاص اور عائشہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ 2 مرد اور تھے۔ ایک 50-55 سالہ آدمی تھا اور ایک 28-30 سالہ نوجوان لڑکا۔ وہ ان کے قریب آئے۔ کیسی طبیعت ہے اب سارہ کی؟ انہوں نے براہ راست ہمدان سے پوچھا۔ سارہ؟ ہمدان نے حیرت سے یہ نام دہرایا۔ ہاں، اس کا نام سارہ ہے۔ یہ سارہ کے سرپرست ہیں، عظیم صاحب۔ ایس پی صاحب نے پیچھے کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھے اور ہمدان سے مصافحہ کیا۔ شکریہ، تم نے میری بیٹی کی جان بچائی۔ ہمدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ ہمدان نے بے چینی سے پوچھا۔ تو کیا یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ وہ اپنی فیملی کے ساتھ چلی جائے گی؟ ایک عجیب سے ڈر نے اس کے دل میں دستک دی۔ میں اس کا خالو ہوں۔ وہ 10 سال کی تھی جب ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سارہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی اور تب سے وہ خاموش رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ اپنے والدین کی موت کے ایک عرصے کے بعد سے وہ باتیں کرنا شروع ہوئی تھی، لیکن اس کے والدین کی موت نے اس کے دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑا تھا۔ اسی لیے تب بھی دماغ کی چوٹ کی وجہ سے وہ کافی باتیں بھول گئی تھی۔ ہو سکتا ہے اب بھی اس کے ساتھ یہی ہوا ہو۔ عظیم صاحب اسے بتا رہے تھے، پر اس کی خالہ اور میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، مگر چند سال بعد اس کی خالہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن مجھے وہ میری بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں۔ میں نے اس کی پرورش کی ہے۔ میں ایک صحافی ہوں، وہ بتا رہے تھے، اور ہمدان خاموشی سے سن رہا تھا۔ اصل میں میری ایک اور بیٹی بھی ہے، سارہ کی خالہ زاد، وہ بھی 18 سال کی ہیں۔ تو ایک فیملی فنکشن کے لیے مجھے آؤٹ آف سٹی جانا پڑا تھا۔ میں 1 ہفتے سے شہر سے باہر تھا۔ ہم لوگ لاہور گئے تھے۔
میں نے سارا سے بھی کہا تھا، لیکن اس کا ایک اہم ٹیسٹ تھا. وہ کافی مہینوں سے اس ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، اسی لیے اس نے جانے سے منع کر دیا تھا. لیکن جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا. سارا نہیں تھی. میں نے فوراً پولیس کو رپورٹ کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سارا آپ لوگوں کے پاس ہے. ہمدان نے کچھ حیرانی سے ایس پی سر کو دیکھا جو اس بات میں سر ہلا رہے تھے. اصل میں عظیم صاحب نے ایک بزنس مین کے خلاف کچھ ثبوت اکٹھے کیے تھے جو بزنس کی آڑ میں ہیومن آرگنز ٹریفکنگ کا دھندا کر رہا تھا، اور اس کے پاس وہ ساری انفارمیشن ایک پین ڈرائیو میں تھی، اور انہوں نے اس پین ڈرائیو کا ذکر اپنے کولیگ سے کیا تھا، اور ان کے اس کولیگ نے اسی بزنس مین کو بتا دیا کہ عظیم صاحب نے وہ ثبوت ایک پین ڈرائیو میں چھپائے ہیں. اسی لیے ان لوگوں نے عظیم صاحب کے گھر پر حملہ کیا اور سارا کو گھر پر اکیلا پا کر اسے کڈنیپ کیے، اپنے ساتھ لے گئے، اور وہ اسی پین ڈرائیو کے بارے میں سارا سے پوچھ رہے تھے، مگر وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. ان کے گھر میں خفیہ کیمراز موجود ہیں جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے لگائے تھے، اور اس کیمرے کی فوٹیج کے ذریعے ہی ہم نے کڈنیپرز کو اریسٹ کر لیا ہے. وہ اس فوٹیج میں صاف نظر آ رہے ہیں. ان کے چہرے ماسک میں کورز نہیں تھے، اسی لیے اب سارا محفوظ ہے، اور اس بزنس مین کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. اسے ایس پی سر نے مکمل تفصیل بتائی. ہمدان نے شکر کا سانس لیا کہ چلو یہ تو اچھا ہوا. اس سے پہلے وہ لوگ کوئی بات کرتے ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلی. پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے. اس بات پر ہمدان کے ساتھ وہ سب بھی کمرے میں داخل ہوئے. سب سے آگے وہ لڑکا تھا جو عظیم صاحب کے ساتھ آیا تھا. سارا آر یو اوکے؟ اس سے پہلے ہمدان سارا کے پاس بیڈ پر جا کر بیٹھتا، وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچ کر اس کا گال چھوتے پیار سے پوچھ رہا تھا، میں ٹھیک ہوں ساتھ؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھے درد قابو کرنا چاہا. میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے. وہ اس لڑکے سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے اسے جانتی ہوں. اوہ شکر ہے کہ تمہیں سب کچھ یاد آ گیا. ساتھ نے فکر مندی سے اس کے بال سہلائے. مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ زور دیتے ہوئے سوچنے لگی. تم کڈنیپ ہو گئی تھی، تمہیں یاد ہے؟ اس کی بات پر سارا کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما. وہ گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھی اسٹڈی ٹیبل پر شاید اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی جب اس نے ونڈو کے ٹوٹنے کی آواز سنی، اور اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جا کر دیکھتی کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. اچانک 2-3 مرد جن کے ہاتھ میں گن تھی وہ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے. سارا نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، بھاگنا چاہا، مگر وہ ایک ہی وار میں اس کے چہرے پر سپرے کر کے اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے. ہاں شاید وہ ساتھ کا ہاتھ پکڑے اب اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پیچھے کھڑے ہمدان نے یہ منظر نہایت سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا. اس سے کہاں برداشت ہو رہا تھا کہ کوئی اور مرد اس لڑکی کے پاس بھی آئے یا پھر اسے چھوئے بھی. ہاں اس کا بھی سارا سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اسے شدید جلن ہو رہی تھی. آغا جان، اس نے پیچھے کھڑے عظیم صاحب کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آئی. عظیم صاحب اس کے قریب آئے. میری بچی تو ٹھیک تو ہے؟ وہ اب پیار سے اس کا سر سہلا رہے تھے. میں ٹھیک ہوں، آپ واپس آ گئے؟ میں نے آپ کو اتنا یاد کیا. وہ ان کے گلے لگ گئی تو اب ہمدان سمجھ گیا کہ شاید وہ اپنے خالو کو آغا جان کہہ کر پکارتی ہے، اور یہ دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے عظیم صاحب سے کتنی گہری محبت ہے. یقیناً ان سے بہت محبت کرتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے والدین سے کرتا ہے. وہ گہری سانس لیتا آگے بڑھا. کیسی طبیعت ہے اب تمہاری سارا؟ نرمی سے پوچھا. سارا نے چونک کر ہمدان کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی بھی رمق نہیں تھی. آپ کون ہیں؟ اس نے بس 2 لفظ ادا کیے تھے، مگر اس کے 2 لفظ ہمدان کے سینے میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح پیوست ہوئے تھے. اسے لگا جیسے وہ 1 ہفتہ پیچھے ماضی میں پہنچ گیا ہے. کوئی 8 دن پہلے جب وہ ہاسپٹل کے اس بیڈ پر نرسز سے خود کو چھڑوا رہی تھی تب بھی اس نے یہ سوال پوچھا تھا. میں ہمدان، تم بھول گئی؟ میں تمہیں ہاسپٹل لے کر آیا تھا، تم میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی. ہمدان نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی مگر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی. مگر مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی. اس سے پہلے ہمدان اسے ہاتھ لگاتا وہ تیزی سے اپنا بازو پیچھے کر گئی، اور اس کا یہ گریز ہمدان قریشی کا دل ٹکڑوں میں توڑنے کے لیے کافی تھا. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم پورا ہفتہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہی ہو، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ ہمدان نے بہت مشکل سے اپنے جذبات قابو کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ وقاص اور عائشہ پریشان سے کھڑے ہمدان کو دیکھ رہے تھے. یہ کون ہے آغا جان؟ میں اسے نہیں جانتی. وہ ایک بار پھر ان کے بازو سے لپٹ گئی، اور بس اس سے زیادہ برداشت ہمدان میں نہیں تھی.
وہ 2 قدم پیچھے ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے کل کا منظر نمایاں ہوا جب اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں بھولے گی۔ ابھی کل ناشتے کی ٹیبل پر ہی تو اس سے کہہ رہی تھی، اور آج اسے بھول بھی چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمدان کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹر کے ساتھ کمرے سے باہر آیا۔ جیسے کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہی؟ 8-9 دن اس سے میرے ساتھ گزارے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے بھول گئی ہوں؟ ہمدان شدید پریشان تھا۔ اسے کہاں برداشت ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی اسے پہچاننے سے ہی انکار کر چکی ہے۔ دیکھیں مسٹر ہمدان، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ کے سر پر کوئی چوٹ لگی ہو تو یادداشت جانے اور آنے کے دوران جو چند دنوں کا فیز ہوتا ہے، اس میں اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ کس کے ساتھ رہا، وہ اکثر یادداشت واپس آنے کے بعد بھول جاتا ہے۔ یادداشت جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے یاد نہیں رہتا۔ ان کے خیال سے انہیں کسی نے وہاں کڈنیپ کیا، اس کے بعد ان کی آنکھیں ہاسپٹل میں کھلیں، اور اس بیچ میں کہاں رہی انہیں کچھ یاد نہیں۔ مگر آپ پریشان نہ ہوں، آہستہ آہستہ یہ دن بھی یاد آ جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور انہیں آہستہ آہستہ سب یاد آ جائے گا۔ وہ آپ کے ساتھ 1 ہفتہ رہی۔ ہمدان کو اپنی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک نظر کھلے دروازے سے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ وہ آغا جان کے سینے سے لگی مسکرا کر کوئی بات کر رہی تھی، اور پاس میں وہ لڑکا صاحب بیٹھا اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ ایس پی صاحب، عائشہ اور وقاص بھی اب کمرے سے باہر نکل آئے۔ میرے خیال میں اب سارا کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے کیونکہ وہ ٹھیک ہو چکی ہیں۔ ایس پی صاحب نے جیسے ہمدان کو حکم دیا۔ ہمدان بنا کچھ کہے وہاں سے پلٹا، اور اب وہ ہاسپٹل سے باہر جا رہا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ بس کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا تھا، اور اس دن اس کی اور سارا کی آخری ملاقات ہاسپٹل میں ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سارا اس کی زندگی سے ایسے چلی گئی جیسے کبھی اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ مگر جاتے جاتے وہ ہمدان قریشی کا دل بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ خود کا اس کا اسیر کر کے اس کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ پھر پورے سال میں اس نے کبھی بھی سارا کو نہیں دیکھا۔ ہاں، اگر وہ چاہتا تو عظیم صاحب کے گھر جا کر اس سے مل سکتا تھا، مگر اس میں ہمت ہی نہیں ہو سکی۔ اگر سارا نے دوبارہ کہہ دیا کہ وہ اسے نہیں پہچانتی تو وہ کیسے اس سچ کو پروسیس کرے گا؟ اسی لیے اس نے سارا کو بھولنے کے لیے بے حد کوشش کی، مگر سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی محبت وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ اس کے گمان میں نہیں تھا کہ سال بعد سارا اسی ڈپارٹمنٹ میں آفیسر بن کر ان کے ساتھ ان کے سامنے اس طرح سے آئے گی۔ اس لڑکی کے سامنے انجان بن کر رہنا بہت مشکل تھا۔ وہ کیسے اس کے لیے انجان بن گئی تھی، مگر وہ کیسے اپنے دل کو انجان رکھتا؟ شاید اس زندگی میں اسے کبھی محبت حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ رات کے اندھیرے نے کراچی شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آفس سے چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ سارا کام ختم کرتا وہ آفس سے باہر نکل کر آیا تو اس نے پارکنگ میں سارا کو کھڑے دیکھا۔ آج سارا کو یہاں کام کرتے دوسرا دن تھا، اور ان 48 گھنٹوں میں اس کی سارا سے کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، بس کام کے ریلیٹڈ 1-2 جملے ٹرانسفر ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے سارا سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اگر وہ اس سے بات کرتا تو وہ جانتا تھا وہ اپنے جذبات قابو میں نہیں رکھ سکے گا۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے قریب آئے سر آپ۔ اس کی آواز پر وہ پلٹی۔ ایسے پریشان کھڑی ہو، کوئی مسئلہ ہے؟ ہمدان نے نرمی سے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، وہ میری اسکوٹی کا ٹائر پنچر ہو گیا، میں نے رائڈ بک کروائی ہے، بس اسی کا ویٹ کر رہی تھی گھر جانے کے لیے۔ ہمدان نے ایک نظر آس پاس دیکھا۔ رات کے 9 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ تقریباً سب لوگ جا چکے تھے، صرف گارڈز وغیرہ تھے جو باہر کھڑے تھے۔ اتنی رات کو اکیلی جاؤ گی؟ آ جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے نرمی سے آفر کی۔ سر، میں اکیلی جا سکتی ہوں؟ آپ شاید بھول رہے ہیں، میں بھی آپ کی طرح آفیسر ہوں، اور الحمدللہ ٹریننگ لے رکھی ہے میں نے بھی۔ اس نے شاید ہمدان کو یاد کروانا چاہا، اور ہمدان نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ یہ لڑکی 1 سال پہلے والی اس سارا سے بہت مختلف تھی جس سے وہ آدھی رات کو سڑک پر ملا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ آ سکتی ہو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ہمدان نے چہرہ موڑے نارمل سے لہجے میں کہا، اوکے۔ سارا بنا کسی بحث کے اس کی گاڑی کی طرف آئی اور اب فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ ہمدان نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور اب گاڑی کراچی شہر کی مختلف سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ اور تمہارے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ہمدان نے گاڑی کی خاموشی ختم کرنے کے لیے سوال پوچھا۔ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میں چھوٹی تھی تب۔ میری خالہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔
خالہ کی ایک ہی بیٹی ہے، لیکن کچھ سال بعد خالہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو اب ہم 2 کزنس ہوتے ہیں گھر میں اور میرے خالو، جنہیں میں پیار سے آغا جان کہتی ہوں۔ وہ ہے ہماری فیملی۔ بہت محبت کرتی ہوں اپنے آغا جان سے۔ ہمدان نے اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سارا مسکراتی ہوئی باہر دیکھ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے بالکل باپ کی طرح پالا ہے۔ مجھے وہ بہت عزیز ہیں، اور ویسے بھی وہ میرے بابا کے بیسٹ فرینڈ تھے، تو اس لیے میرا ان سے رشتہ بہت گہرا ہے۔ اگر باپ کے بعد کسی نے مجھے باپ کا پیار دیا تو وہ آغا جان ہی ہیں۔ انہوں نے کبھی مجھ میں اور کومل میں کوئی فرق نہیں کیا۔ غالباً کومل اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ اور وہ ساتھ کون ہے؟ اسے اچانک پوچھا تو سارا نے چونک کر دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ ہمدان چند پلوں کے لیے لاجواب ہوا تھا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ سال پہلے ہاسپٹل کے بیڈ پر جس طرح سے ساتھ اس سے چپکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس منظر کے بعد سے وہ کبھی ساتھ کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پایا۔ وہ اچھا ہو سکتا ہے کل رات آپ نے دیکھا ہو، وہ مجھے پک کرنے آفس آیا تھا۔ سارا خود ہی جیسے سمجھ گئی، تو ہمدان نے بس کاندھے اچکا دیے۔ وہ میرے چاچو کا بیٹا ہے۔ بس کزنس؟ ہمدان نے گاڑی چلاتے جیسے اپنا خدشہ جاننا چاہا۔ جی سر، ہم بس کزنس ہیں، اچھی بانڈنگ ہے ہماری، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سارا نے جیسے اس کے سوال کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ اتنے میں سارا کا گھر آ چکا تھا۔ ہمدان نے گاڑی روکی تو گاڑی سے باہر نکل آئی۔ شکریہ لفٹ کے لیے، اس نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ گڈ نائٹ سر۔ گاڑی سے باہر نکل کر وہ ونڈو سے جھانکتے ہوئے مسکرا کر کہتی گھر کے اندر چلی گئی۔ ہمدان کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ یہ لڑکی واقعی اس کی باربی سے بہت مختلف تھی۔ وہ اب نفی میں سر ہلاتے گاڑی کا رخ واپس اپنے فلیٹ کی طرف موڑ چکا تھا۔ چند دن مزید گزر چکے تھے۔ وہ لوگ اس وقت جنگل کے ایک حصے میں تھے جہاں ان لوگوں کی ریسرچ کے مطابق اغوا کی ہوئی لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ وقاص اور عائشہ ایک سمت میں تھے اور سارا اور ہمدان دوسری سمت میں۔ ان چاروں کے ہاتھ میں گنز تھیں۔ سر وہ دیکھیں۔ اچانک سارا نے سرگوشی کی تو ہمدان نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دور دیکھا۔ وہاں درختوں کے بیچ ایک لکڑی کا بنا جھونپڑی ٹائپ گھر نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہیں لڑکیاں ملیں گی۔ ہمدان نے اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ اب وہ موبائل فون کان سے لگائے وقاص اور عائشہ کو اس طرف آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ چاروں طرف سے گنز کا نشانہ لیتے ہوئے آہستہ آہستہ اس جھونپڑی کی طرف بڑھ رہے تھے جب سارا نے اندر سے کسی کی آواز سنی۔ رات کے 8 بجے ٹرک جائے گا۔ شاید اندر ایک کڈنیپر دوسرے کڈنیپر کو بتا رہا تھا۔ وہ چاروں پچھلے دروازے سے جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ اندر 3-4 کڈنیپرز موجود تھے اور 10 سے 15 لڑکیاں تھیں۔ سارا اور عائشہ جلدی سے لڑکیوں کو آزاد کروانے کے لیے ان کے قریب آئیں، جبکہ ہمدان اور وقاص ان کڈنیپرز پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان دونوں نے لڑکیوں کو رسیاں کھولیں اور اب عائشہ آرام سے ان سب کو باہر نکال رہی تھی۔ جب سارا کی نگاہ ہمدان تک گئی، وہ ایک کڈنیپر کو دیوار سے لگائیں اس سے انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اس سے ان کے مالک کا نام پوچھ رہا تھا۔ جب پیچھے زمین پر گرا کڈنیپر اپنے ہاتھ میں گن پکڑے ہمدان پر تان چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، اچانک سارا ہمدان کے سامنے آ گئی اور گولی اس کے کاندھے میں جا کر پیوست ہوئی۔ گولی چلنے کی آواز پر ہمدان سمیت وقاص اور عائشہ نے بھی ان دونوں کی طرف دیکھا۔ سارا! عائشہ کی چیخ نکلی۔ وہ اپنے کاندھے کو پکڑتی ہوئی ہمدان کے بازوؤں میں گری۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ہمدان شدید حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ سارا اس کی جان بچانے کے لیے اس طرح سے درمیان میں آ جائے گی۔ میں بس اپنا قرض اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارا نیم بے ہوشی میں بڑبڑاتی ہوئی ہمدان کی باہوں میں جھول گئی، جبکہ وقاص اور عائشہ دونوں نے تیزی سے ان تینوں کڈنیپرز کو دبوچا اس سے پہلے وہ اگلی گولی چلاتے۔ عائشہ گولی چلانے والے کے منہ پر اپنی گن کا دستہ مار چکی تھی۔ سر، ہمیں جلدی سے سارا کو کسی ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ عائشہ نے ہمدان کا کاندھا ہلایا تو جیسے وہ کسی گہرے خواب سے جاگا اور جلدی سے سارا کو باہوں میں اٹھائے وہ اس جھونپڑی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی جانب تھا۔ ہاسپٹل کے کمرے میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سارا اب خطرے سے باہر تھی۔ اس کی گولی نکال دی گئی تھی۔ شکر ہے اسے گولی صرف کاندھے میں لگی تھی، اسی لیے بچت ہو گئی، اور ہمدان اسے ٹائم سے ہاسپٹل لے آیا۔ اسی لیے
وقت پر علاج ہونے سے اب وہ خطرے سے باہر تھی، مگر ابھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ جب ہمدان کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے اب بھی وہ منظر نمایاں ہو رہا تھا۔ اس پر آنے والی گولی سارا نے کھا لی۔ شاید وہ کبھی بھی اس حقیقت پر ایمان نہ لا پاتا کہ سارا نے اس کی جان بچائی ہے۔ اس کے لیے سب کچھ بہت شاکنگ تھا۔ کاش وہ گولی اسے لگ گئی ہوتی اور سارا پر ایک آنچ بھی نہ آتی۔ وہ کہاں اس پر کوئی آنچ برداشت کر سکتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ اس کے بازو پر سیفٹی پلسٹر لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس آ کر اسٹول پر بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ٹریننگ لینے کے بعد وہ کتنی بہادر ہو گئی تھی۔ اسے آج پہلی بار سارا پر فخر ہوا تھا۔ محبت تو بہت پہلے ہو گئی تھی، مگر اب اسے اپنی محبت پر بھی فخر ہو رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو سہلانے لگا۔ جب اسے ایسا محسوس ہوا سارا بے ہوشی میں کچھ بڑبڑا رہی ہے۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں ہمدان، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں۔ جیسے ہی وہ اس کے چہرے کے پاس جھکا تھا کہ سنے وہ کیا بڑبڑا رہی ہے، تو اس کا نام لے رہی تھی۔ ہمدان ساکت سا اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کا انداز بالکل ویسے تھا جیسے 1 سال پہلے ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے اس نے کہا تھا کہ اسے چھوڑ کر مت جا۔ وہ اب بھی وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ باربی؟ ہمدان اس کے چہرے کے پاس جھکتے ہوئے تقریباً سرگوشی نما آواز میں بولا، اور اسی لمحے سارا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ تقریباً اس پر جھکا ہوا تھا۔ ہمدان، اس کے ہونٹ ایک بار پھر پھڑپھڑائے۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اپنا ہاتھ اٹھاتی اس کا کاندھا چھو کر دیکھ رہی تھی، جیسے اس بات کی تصدیق کر رہی ہو کہ واقعی اس نے ہمدان کو بچا لیا یا پھر ہمدان کو چوٹ لگ گئی۔ ٹھیک ہوں میں، تم ٹھیک ہو؟ ہمدان نے نرمی سے اس کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں ٹھیک ہوں، میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ آپ پر گولی چلانے والا تھا۔ اگر میں نہ ہوتی تو آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی تھی۔ تمہیں اس بات سے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ایسی نوکری میں گولیاں لگنا تو بہت عام سی بات ہے، پھر تمہیں اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم بس چند دن پہلے ملے ہیں سارا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، اس سے پہلے وہ پیچھے ہوتا۔ سارا نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہمدان نے بے حد بے یقینی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ہرٹ کیا، اور مجھے سب یاد آ گیا تھا۔ جب میں ہاسپٹل سے واپس گھر گئی تھی، اس کے چند دن کے بعد ہی مجھے یاد آ گیا تھا کہ کس طرح سے آپ نے میری حفاظت کی، کس طرح سے مجھے اپنے گھر میں رکھا، کس طرح سے مجھے کسی بچے کی طرح سنبھالا۔ آئی ایم سوری ہمدان، وہ نم آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، جبکہ ہمدان تو تبھی جان گیا تھا۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا جب وہ بے ہوشی میں یہ بڑبڑا رہی تھی کہ مجھے چھوڑ کر مت جائیں ہمدان۔ اگر تمہیں سب یاد آ گیا تھا تو پھر تم نے آفس میں پہلے دن آتے ہی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب وہ شکوہ کر رہا تھا۔ مجھے لگا شاید آپ مجھے بھول چکے ہوں، کیونکہ آپ نے مجھ سے بات بھی نہیں کی، آپ نے میری طرف دوسری نظر دیکھا بھی نہیں۔ مجھے لگا شاید آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ ہمدان نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ مجھے آج بھی اپنے الفاظ یاد ہیں جو میں نے تم سے کہے تھے سارا۔ تم سے کوئی دل لگی نہیں تھی جو میں تمہارے جانے کے بعد تمہیں بھول جاتا۔ تم سے محبت ہوئی تھی، اور محبت اتنی آسانی سے بھلائی نہیں جاتی۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ آئی ایم سوری ہمدان، میری وجہ سے آپ کو بہت ہرٹ ہو۔ وہ شرمندہ تھی۔ اٹس اوکے، تمہاری غلطی نہیں ہے، بار بار سوری مت کرو۔ میں جانتا ہوں تمہیں تو کچھ یاد نہیں تھا۔ سارا نے کسی بچے کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے ساری بات آغا جان نے بتائی تھی کہ کس طرح سے آپ نے میری حفاظت کی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن ہمت نہیں ہو سکی۔ آپ سے سامنا کیسے کرتی؟ میں اپنا وعدہ بھول گئی تھی۔ میں کیسے اپنا وعدہ بھول سکتی ہوں؟ مجھے آج بھی اپنے الفاظ یاد ہیں کہ میں آپ کو نہیں بھولوں گی، مگر میں تو اپنا وعدہ ہی بھول گئی۔ وہ عجیب سی حیثیت کا شکار تھی۔ تم نے میری جان کیوں بچائی؟ مجھے گولی لگنے دیتی؟ ہمدان بات بدل گیا۔ کیسے آپ کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی؟ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو جان نہ نکل جائے میری؟ اسے مزید اذیت ہوئی۔ کیوں؟ تمہیں کیوں اذیت ہو رہی ہے بتاؤ؟
نہ جانے ہمدان اس سے کیا پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیونکہ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، وہ ایک دم سے بولی کہ ہمدان نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا اور سارا نے زبان دانتوں تلے دبائے۔ شاید وہ اسے اس طرح سے اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی جس طرح سے ہو چکا تھا۔ ہاں، محبت ہو گئی تھی مجھے آپ سے۔ جب یہ سب یاد آیا کہ کس طرح آپ نے میری حفاظت کی، اور مجھے آج بھی وہ وعدہ یاد ہے جو آپ نے مجھ سے کیا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ ایک ہی سانس میں ساری بات کہتی اب آنکھیں میچ گئی، جبکہ ہمدان کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ خدا اسے ایسے بھی عطا کر سکتا ہے۔ تم واقعی سچ کہہ رہی ہو نا باربی؟ سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر تو یہ مذاق ہے تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے میں ایسے مذاق کر سکتی ہوں؟ سوچ لو، میں آج ہی رشتہ لینے پہنچ جاؤں گا تمہارے گھر۔ تو اس پر سارا ہنس پڑی۔ اوکے، مجھے مسئلہ نہیں ہے، دونوں کا ہاتھ ابھی بھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھا۔ شکریہ مجھے ایک اور موقع دینے کے لیے، مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ اگر تم مجھے آج بھی نہ بتاتی تو شاید میں ساری زندگی اس انتظار میں گزار دیتا کہ شاید تمہیں وہ وعدہ یاد آ جائے اور تم واپس میرے پاس لوٹ کر آ جاؤ، کیونکہ ہمارے درمیان بس ایک بے نام سا رشتہ تھا اور میں اس کو نام دینا چاہتا ہوں سارا۔ ہمدان نے اس کے پاس جھک کر سرگوشی کی تو سارا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف محبت تھی، اور میں آپ کی محرم بننے کے لیے بے تاب ہوں۔ اس کی بات پر ہمدان ہنس پڑا تھا۔ ایک ماہ بعد وہ اس وقت دلہن بنی ہمدان کے بیڈ پر اس کے فلیٹ میں موجود اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ہی ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ آغا جان نے خوشی خوشی اس کا رشتہ ہمدان کو دے دیا تھا، کیونکہ اس نے سارا کی جان بچائی تھی اور وہ جانتے تھے کہ وہ اس کی حفاظت اگلی زندگی بھی کر سکتا ہے۔ سب کچھ بہت اچھے سے طے ہو چکا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اس نے اپنی محبت حاصل کر لی، اس شخص کے پاس تھی جس نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جاننے کے باوجود بھی اس کی حفاظت کی اور اس سے محبت کی۔ وہ چہرے پر گھونگھٹ گرائے ہمدان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے لبوں کو ایک گہری شرمگی سی مسکراہٹ نے گھیر رکھا تھا۔ جب اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ہمدان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بلیک شیروانی پہنی تھی جو اب اتار چکا تھا۔ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا، دھیرے سے سارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، آج ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں۔ سارا یہ خواب لگ رہا ہے۔ سرگوشی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا چکا تھا۔ یقین کر لیں پھر، کیونکہ مجھے آپ سے ابھی تک ایک وعدہ چاہیے۔ سارا نے بنا کسی دیر کے گھونگھٹ چہرے سے ہٹائے ہوئے سنجیدگی سے ہمدان کو دیکھا۔ کیسا وعدہ؟ اس کے چہرے پر آتی سنجیدگی دیکھتے ہوئے ہمدان کچھ پریشان ہوا۔ مجھے وعدہ چاہیے کہ میں شادی کے بعد بھی اپنی ڈیوٹی جاری رکھوں گی۔ آپ مجھے نوکری چھوڑنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ ہمدان حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یہ کہہ سکتا ہوں؟ مجھے تمہاری نوکری کرنے سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی ہم نے آفس میں بھی ساتھ ہی کام کرنا ہے۔ جبکہ اس کی بات پر سارا کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ مجھے لگا شاید آپ منع کر دیں۔ ہمدان نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کسی کام کے لیے نہ کر سکتا ہوں؟ اس نے ایسے دل فریب لہجے میں پوچھا کہ سارا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں؟ اس روز اسکوٹی کا ٹائر میں نے خود ہی پنچر کیا تھا تاکہ آپ کے ساتھ گھر جا سکوں۔ اس نے اچانک ہی ہمدان کو بتایا تو ہمدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم سے ویسے مجھے اس قدر چالاکی کی امید نہیں تھی۔ ہمدان حیران ضرور ہوا تھا کہ کیا واقعی وہ اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکی تھی کہ اس کے ساتھ چند لمحے گزارنے کے لیے اسے یہ سب کرنا پڑا، اور سارا اس کی بات پر کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ہمدان اسے کمر سے پکڑے اپنے قریب کر چکا تھا اور اب دھیرے سے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا۔ سارا نے اس کی اتنی محبت بھری قربت میں آنکھیں بند کر لیں۔ ہمدان اسے ایسے ہی اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ پھر اپنی پاکٹ سے ایک رنگ کیس نکالا۔ اب وہ اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال رہا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی؟ سارا نے مسکرا کر اپنا ہاتھ دیکھا۔ وہ وائٹ گولڈ کی رنگ بلا شبہ اس کے ہاتھ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شکریہ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ آج میرے 1 سال کے انتظار کا پھل مجھے مل چکا ہے۔
خدا نے مجھے میرے صبر کا انعام دیا ہے. خدا نے مجھے تم سے نوازا اور آج کے دن میں بہت خوش ہوں. تم یہاں میرے گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو. اس سے بڑی خوشی اس وقت مجھے کوئی اور محسوس نہیں ہو رہی. گرے آئیز سرگوشی کرتے اس کی آنکھوں پر لب رکھ چکا تھا. اس سے پہلے سارا کوئی بات کرتی وہ تیزی سے اس کے لبوں پر جھکتا. اس کی سانسیں قطرہ قطرہ اپنے وجود میں انڈیلتا، اسے مزید اپنے قریب کرتے جیسے ہر چیز سے بیگانہ ہوتا، صرف اس میں کھو چکا تھا. اور سارا بھی جیسے ہر چیز بھولتے خود کو اس کی قربت میں دے دی. آنکھیں سکون سے بند کر گئی. وہ گہری ہوتی رات بالآخر ان دونوں دیوانوں کو ایک کر چکی تھی. ان کا بے نام رشتہ اب ایک مکمل رشتے میں تبدیل ہو چکا تھا.